دوستو، جاندار اداکاری سے اپنے پرستاروں کے دلوں پر راج کرنے والے معروف اداکار جمیل فقری کی آج برسی ہے۔ ان کی برسی ہر سال 9 جون کو منائی جاتی ہے۔ ورسٹائل اداکار جمیل فقری 1946 میں لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا تھا اور مرتے دم تک لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہے۔ اداکار جمیل فقری نے 50 سے زیادہ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے، لیکن ان کی جو پہچان پاکستان کے اندر بنی وہ لاہور ٹیلی ویژن کا مایہ ناز ڈرامہ سیریل اندھیرا جالا تھا، جس میں انہوں نے پولیس انسپکٹر جعفر حسین کے کردار کو ادا کر کے امر کر دیا۔ جمیل فقری کی زندگی میں ایک بہت بڑا صدمہ بھی آیا تھا کہ ان کے بیٹے جو امریکہ میں رہتے تھے ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور ان کی لاش کو کاٹ دیا تھا۔ یہی وہ صدمہ تھا جس کو برداشت نہیں کر پائے اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت اچھی نہ رہنے لگی اور وہ 9 جون 2011 کو انتقال کر گئے تھے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل اندھیرا جالا میں جعفر حسین کا لازوال کردار ادا کر کے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے جمیل فقری 15 ستمبر 1946 کو لاہور میں راوی روڈ کے علاقے کے ایک دیندار حافظ علی محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حاجن بی بی کے نام سے راوی روڈ میں جانی جاتی تھیں۔ آپ کی والدہ بہت سی خواتین کو نماز روزہ قرآن پاک کی دینی تعلیم سے بہرہ بند کروا چکی تھیں۔ آپ کی والدہ حاجن بی بی جب تک حیات رہیں ہر جمعے کو اپنے گھر درود و سلام کی پاکیزہ محفل کا انعقاد کرتی رہیں۔ جمیل فقری صاحب کو بچپن میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جمیل فقری صاحب کا اصل نام محمد جمیل تھا۔ جمیل فقری صاحب صاف دل، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے غمگسار انسان تھے۔ وہ ملنے والوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور مروت کے ساتھ ملتے تھے۔ جمیل فقری صاحب نے جب اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد روزگار کے حصول کے لیے انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان کو جوائن کر لیا۔ جمیل فقری صاحب نے 1970 کی دہائی میں اطہر شاہ خان کے سٹیج ڈرامے اندر آنا مناہ میں اداکاری کر کے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں وابڈا ہاؤس آڈیٹوریم اور الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں تھیٹر میں کام کیا۔ جمیل فقری صاحب نے اپنے دور کے جن مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کیا ان میں عرفان کوسٹ، قیام سرحدی، فردوس جمال، مسعود اختر، رفیع خاور ننا، کمال احمد رضوی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر بات کریں جمیل فقری صاحب کے مقبول ڈراموں کی تو ان میں شامل ہے ڈرامہ سیریل وارث جو کہ 1979 میں نشر ہوا، ڈرامہ الف نون جو کہ 1981 اور 82 میں نشر کیا گیا، اس کے علاوہ آج کا کھیل، ڈرامہ الف لیلہ، جیل، ذخیرہ اندوزی، ایک محبت سو افسانے، اندھیرا جالا، تانے بانے، دلدل اور بندن شامل ہے۔ مگر اندھیرا جالا ایسا ڈرامہ ہے جس نے جمیل فقری صاحب کو ملک گیر شناخت دی۔ جمیل فقری صاحب نے اگرچہ سٹیج پر کافی کام نہیں کیا لیکن وہ سٹیج کے بدلتے ہوئے رجحان اور اس میں استعمال ہونے والی نازیبا زبان اور غیر اخلاقی حرکات سے مطابقت پیدا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے سٹیج پر ان کا کام سنجیدہ نوعیت کے ڈراموں تک محدود رہا۔ اگر ان کے سٹیج کے مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں زبان دراز اور لاہور بائی پاس کے نام سر فہرست ہیں۔ جمیل فقری صاحب نے ایک پنجابی سیریل میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا دلاں دے بوہے۔ ملزمان کو پہچان لو گے؟ اللہ کے حکم سے جناب، وہ تم تو ہو ہی نالائق آدمی میاں خان، یہ پیپر پیٹ دکھائی دیتا ہے اور تمہیں تو میز پر پڑی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لاش کیسے دکھائی دے گی تمہیں؟
اس کے علاوہ جمیل فخری صاحب 50 سے زائدہ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے تھے، جن میں مسکراہٹ اور فلم دیوانے دو خصوصاً قابل ذکر ہے۔ اداکار صداکار جمیل فخری کو شاعر ساگر صدیقی سے خاص لگاؤ تھا۔ ساگر کی یاد میں لاہور میں جہاں اور جب بھی کوئی تقریب منعقد ہوتی، فخری صاحب ساری رات وہاں موجود رہتے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب زندگی سے بھرپور یہ مسکراتا چہرہ مسکراہٹ بھول گیا، ستاروں بھری آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کے بڑے بیٹے 36 سالہ علی ایاز فخری، جو کہ 8 سال سے امریکہ میں قیام پذیر تھے، فروری 2009 میں جب کچھ دن تک ان کے بیٹے کا فون نہ آیا تو جمیل صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کے گھر والوں نے امریکہ میں اپنے بیٹے کے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کیا، لیکن علی ایاز فخری کے بارے میں ان کو کسی قسم کی معلومات نہ مل سکی، اور پھر کسی نے خبر دی کہ ان کا بیٹا امریکہ میں کہیں گم ہو گیا ہے اور ٹریس نہیں ہو رہا۔ جمیل صاحب کا دن کا چین اور رات کی نیند غائب ہو گئی۔ آپ کے اہل خانہ کے مطابق 7 دسمبر 2010 کو انہیں اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا علی ایاز فخری اغوا ہو گیا تھا۔ اغوا کا سن کر جمیل صاحب سناٹے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو کسی سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پریشانی کی عالم میں انہیں ایک اور خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو نہایت شفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا ہے، جس کے بعد ان کے بیٹے کی لاش کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس لرزہ خیز واردات کا محرک معلوم نہیں ہو سکا۔ جمیل صاحب پر یہ خبر بجلی بن کر گری اور پھر مقامی میڈیا میں جمیل فخری کے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی خبریں نشر ہونے لگ گئیں، جس کے بعد امریکہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے جمیل فخری کے بیٹے علی ایاز کی موت کی تصدیق کر دی اور ان کی میت کو پاکستان لانے کے لیے انتظامات کیے۔ بالآخر 16 دسمبر 2010 کی رات نیو یارک سے لاہور کی فلیٹ میں ان کے لگتے جگر کو لایا گیا۔ جمیل صاحب کے صبر اور حوصلے کو سلام، جو اپنے بیٹے کی میت وصول کرنے خود ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جمیل صاحب کا دوسرا بیٹا شہباز فخری بھی میت کے ہمراہ تھا اور اس موقع پر وفاقی وزیر سینیٹر رحمان ملک، MQM کے رہنما فاروق استار اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ آپ کے بیٹے علی ایاز فخری کو اگلے دن لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس حادثے نے جمیل صاحب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ آپ کو پہلے سے ہی دل کا عارضہ لاحق تھا۔ اپنے جوان سالہ بیٹے کی موت کے غم میں اندر ہی اندر گلتے رہے۔ وہ کافی پریشان اور خاموش رہنے لگے۔ ان پر فالج کے 2 حملے ہوئے اور پھر جب 31 مئی 2011 کو ان کو فالج کا دوسرا اٹیک ہوا تو انہیں فوراً لاہور کے میو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ دماغ کی شران پھٹ جانے کے باعث وہ کوما میں چلے گئے۔ پھر ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا اور 9 جون 2011 کو وہ اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جمیل صاحب کو لاہور کے قبرستان میں ان کے بیٹے علی ایاز فخری کے پہلو میں دفنایا گیا۔ جمیل صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے 14 اگست 2002 کو صدر پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ اس کے علاوہ 1981 میں انہوں نے نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا اور فلم کا نام تھا یہ زمانہ اور ہے۔ اس فلم میں آپ نے بہترین مزاحیہ اداکاری کی تھی۔ دوستو، جمیل فخری صاحب نے 40 سال فلم، سٹیج اور ٹی وی پر اپنی اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ وہ بامروت، بااخلاق انسان تھے۔ ایکشن کامیڈی کرتے ہوئے کبھی ان کی زبان سے غیر اخلاقی الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ فردوس جمال اور مستانہ سمیت لا تعداد اداکار سٹیج پر انہوں نے متعارف کرائے۔ وہ ہر مشکل اور آڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کی مالی امداد بھی کرتے تھے۔
उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर सिर्फ एक ही मरतबा गुलकारी की, जिसमें उन्होंने अमीर खुसरो का कलाम गाया था। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.